اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آدھے الفاظ جو ہیں وہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اولئک پہلے بھی آیا تھا، وہی لوگ، علی اوپر یا پر، ہدن ہدایت، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ربی رب، ہم اپنے، ربی ہم، یہ رب اور ہم ہے، ہم یہاں پہ کیا آ گیا؟ ربی ہم، اس میں کیا آ گیا؟ ضمیر آ گئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وا بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اولئک دوبارہ استعمال ہو رہا ہے اسی آیت میں، وہی لوگ، ہم وہی، یہ والا ہم علیحدہ ہے، ہم وہی، المفلحون خاص مراد پا لینے والے ہیں، خاص کامیابی پا لینے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کی 5ویں آیت ہے، اور اگر ہم دیکھیں پہلے اگر ہم نکال دیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ہو گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ دوسری ہوگی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ تیسری ہوگی، اور چوتھی میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی جن کی صفات پہلے بیان کی گئی ہیں، متقین کو یہ صفات بیان کی گئی ہیں، 6 صفات، نماز، ایمان لاتے ہیں بالغیب پہ، نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ 6 صفات بتا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہ 4 آیتوں کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، یعنی یہ سورت شروع ہوئی ہے اور یہ 4 آیتوں کا ایک ٹکڑا ہے۔ ذرا اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو کتنی خوبصورتی سے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں پہلی آیت جو بنتی ہے اس طرح، یعنی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت کی۔ اللہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہدایت کی۔ اور ادھر سے چوتھی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ چوتھی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پھر کس کی بات ہوئی؟ ہدایت کی۔ اور جو درمیان والی 2 آیات ہیں ان دونوں میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان کی، عمل کی، جو تقوی کی جو نشانیاں ہیں ان کی۔ شروع میں بھی ہدایت کی بات کی، آخری آیت میں بھی ہدایت کی بات کی، اور درمیان والی دونوں میں جو تیسری آیت ہے اس کے اندر بھی متقین کی صفات بیان فرمائی، ایمان کا تذکرہ کیا، اور جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر بھی ایمان کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک نظم بنتا ہے، ایک سیمیٹری بنتی ہے، پہلی اور آخری ایک جیسی ہیں، درمیان والی 2 ایک جیسی ہیں۔ یہ 4 آیات کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہاں پہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، وہ ٹاپک کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد کفار کی طرف آ گئے۔ دیکھیں یہاں پہ پہلے مومنین کا تھا، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، طرز کلام چینج ہو رہا ہے۔ پہلے متقین کی بات ہو رہی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، 4 آیات میں اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی بات کی، اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو شروع ہو رہا ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بات ہو رہی ہے جو لوگ ناکام ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان چاروں کے اندر بھی دیکھیں کتنی خوبصورت سی ایک سیمیٹری ہے۔ تو قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، جو قرآن کا نزول ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں نا، سب سے پہلے جو تھی قرآن کی جو آیت نازل ہوئی مختلف علماء کے نزدیک، وہ اقرأ بسمک ربک الذی خلق ہے، سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہو، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ مزمل، اس طرح کی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد باقی ہے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن کو رکھا تو وہ اس ترتیب سے رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ والی آیت فلاں صورت میں اس آیت کے بعد آنی ہے، تو اللہ کے نبی خود بتاتے تھے۔ تو قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے، یعنی جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب اور ہے، اور قرآن کی ترتیب مصحف جس طریقے سے ہمیں ملا ہے وہ اور ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے، جس صورت میں ابھی قرآن موجود ہے، یہ اسی صورت میں جو ہے لوح محفوظ میں بھی اسی صورت میں اسی طرح ہے۔ تو اللہ نے جو اس کی ترتیب رکھی ہے نا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اس کے اندر
بڑی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ہم پیٹرنز تلاش کریں تو ہمیں ملیں گے اور بہت خوبصورتی ملے گی۔ بہرحال مزید اس طرح آیات آتی جائیں گی تو ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے جائیں گے۔ تو قرآن کا نظم بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ایک اور چیز امپورٹنٹ جو سمجھ لیں کہ قرآن کی جو مثال ہے نا، یہ بارش کی طرح ہے۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن فائدہ کس کو پہنچتا ہے ان سے؟ ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ واک کرنی، ایکسرسائز کرنی، جاگنگ کرنی، یہ ساری کی ساری صحت کے لیے اچھی ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس کو یہ بات پتہ نہ ہو، جو یہ کہے نہیں یار ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، صحت اس سے خراب ہوتی ہے۔ ہدایت کی کتاب سب کے لیے ہے، لیکن کوئی اس سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کرتا، کوئی اس کو تدبر ہی نہیں کرتا، تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ نہیں امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ چیز ہے یا نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ اس کے اگینسٹ ہم کیا کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یار سگریٹ پینے سے نقصان ہوتا ہے، تو اس نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ وہ بچے گا جو سگریٹ کو چھوڑ دے گا۔ جو نہیں چھوڑے گا جانتے ہوئے بھی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت، اسی لیے اب دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ امپورٹنٹ نقطہ ایسے ہے کہ آپ نے یہاں پڑھا ھدی للمتقین، ہم نے پڑھا کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے جا کے ہم جب پڑھیں گے کہ اللہ نے یہ کتاب جو ہے ھدی للناس بنائی، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے۔ تو شیطان ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے، یا ویسے بھی ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے یار یہ کیا ہے، یہ تو قرآن میں تھوڑا سا تضاد سا نہیں آ رہا؟ نعوذ باللہ۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ہدایت تو اس سے جو بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو اس کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اس سے پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو پھر یہ کتاب نفع بھی پہنچاتی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ایک دوائی پڑی ہوئی ہے کھانسی کی، اور کوئی ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ کھانسی کی دوائی ہے، کھانسی ہوئی تو یہ جو بھی اس کو پیے گا اس کو جو ہے اس کو یہ نفع دے گی۔ اب ہمیں کھانسی ہو رہی ہے اور ہم وہ دوائی نہیں پی رہے، یا دوائی کو پینے کا ایک طریقہ تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ دوائی فی الحال پاؤڈر کی فارم میں، اس کو آپ ابلے ہوئے پانی، اتنا ابلا ہوا پانی لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو ہلا کے اس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے بجائے ہم کیا کریں، تھوڑا سا پانی لیں، گندا پانی لیں، اس کے اندر وہ پاؤڈر ڈال دیں اور پوری کی پوری گٹ گٹ کر کے پی جائیں، اور پھر ہمارا پیٹ خراب ہو جائے۔ ہم کہیں یار اس کو کوئی کہا تھا کہ دوائی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ تو جو ہے نفع کی ہے، اس سے کھانسی ٹھیک ہوتی ہے، اور میرا تو الٹا کھانسی بھی نہیں ٹھیک ہوئی، الٹا پیٹ بھی خراب ہو گیا۔ تو بھائی آپ نے کیا وہ جو دوا تھی وہ اس طریقے سے استعمال کی ہے جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ چیز سمجھ لیں۔ تو کئی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ یار قرآن میں ایک جگہ یہ بات کی گئی ہے، دوسری جگہ وہ بات کی گئی ہے، تو یہ کیسے، یہ آپس میں تضاد سا بظاہر نظر آتا ہے۔ وہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے، اس کے اوپر سوچیں گے، غور و فکر تدبر کریں گے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے کھول دیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے دلوں پہ تالے پڑ جائیں نا، تو پھر ہمارے لیے وہی والی قرآن کی آیت بار بار وہی ہم یاد کرتے رہیں گے۔ یہ ہم نے یاد کرنی ہے کہ اس کتاب میں محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کیا ہیں؟ کتاب کی اصل ہے، اور اس میں متشابہات بھی ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کس کے پیچھے پڑنا ہے؟
محکمات کے پیچھے۔ ہمارے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، متقین بننا ہے، ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے نمازوں کو قائم کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، انفاق کرنا ہے، غیب پہ ایمان رکھنا ہے، قرآن پہ ایمان رکھنا ہے، جو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم نے ان چیزوں پہ جانا ہی نہیں ہے کہ جن کے اندر ہمارے لیے پرابلم بنے۔ اور آخری بات کرتا ہوں کہ قرآن کی مثال نا بارش کی سی جیسی ہے۔ دیکھیں بارش ہماری چھت پہ بھی ہوتی ہے، اور بارش ایک باغ میں اور ایک کھیت میں بھی ہوتی ہے، اور بارش ایک گندگی کے کوڑے کے ڈھیر کے بھی ہوتی ہے۔ ساون ابھی گزرا ہے، تو ساون سے ہمارے چھت کے اوپر کیا ہوا؟ کنکریٹ تھی نا، ہمارا گھر ہے اور اسی کے ساتھ ایک کھیت ہے یا ہمارا باغ ہے، تو ہماری چھت پہ بھی وہی بارش ہوئی، باغ کے اندر بھی وہی بارش ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، وہاں پہ بھی وہی بارش ہوئی۔ بارش میں تو فرق نہیں تھا، لیکن ہمارے چھت پہ کوئی اگا، کوئی پھل اگا، کوئی پھول اگا، کوئی خوبصورتی اگی، کوئی گھاس اگا، کچھ بھی نہیں اگا نا۔ بارش نے ہماری چھت کو کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن یہی بارش جب کھیت میں ہوئی، یہی بارش جب باغ میں ہوئی، تو اس سے فصلیں اگی، اس سے پھل اگے، اس سے پھول اگے، خوبصورتی ہوئی۔ اور یہی بارش جب کوڑے اور گندگی کے ڈھیر پہ ہوئی، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ خضر و جھاڑیاں اگی، کانٹے اگے، اور گندگی بن گئی، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اور ہر طرح کی گندی چیزیں آ گئیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہی مثال ہمارے دلوں کی ہے، ایسی ہی مثال ہمارے دلوں کی ہے کہ ہم میں سے کچھ کو دل سخت ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہی آئے گا کہ ان کے دل سخت ہیں جیسے کہ پتھر، کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے لڑک کے گر جاتے ہیں، اور کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ تو جو ایسا سخت دل ہوگا، اس کے اوپر قرآن نے کیا اثر کرنا ہے؟ اس کی مثال وہ کنکریٹ کی چھت کی سی ہے، سیمنٹڈ چھت کی سی، یا سیمنٹڈ روڈ کی سی، یا سیمنٹڈ ایک جو ہے وہ فرش کی سی ہے کہ جس کے اوپر بارش کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ بارش کا یا اس جگہ کا؟ اور اسی طریقے سے کچھ دل ہی گندے ہوتے ہیں، جس دل کے اندر نفاق، منافقت اور کفر اور شرک اور گندگیاں بھری ہوتی ہیں، اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ الٹا مزید اس سے دور ہو جاتے ہیں، مزید دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ دل ہے جو تقوی والا ہے، جو ہے وہ ایمان والا ہے، جو نماز والا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، جو آخرت کا یقین کرنے والا ہے۔ جب قرآن کی آیت بارش کی طرح اس دل پہ پڑتی ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ خوشبو نکلتی ہے، پھول نکلتے ہیں، ایمان اور عمل کے ثمر نکلتے ہیں، پھل پھول پودے نکلتے ہیں ایمان اور عمل کے، جو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔